بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن، بیل آئیکن یا نوٹیفیکیشن بیل اس کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا 2 جمع 2 برابر 5، 2 + 2 = 5۔ Is it possible؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ کیا 2 جمع 2 5 ہو سکتا ہے یا 2 جمع 2 4 ہی رہے گا۔ آپ نے میری پہلی ویڈیو، اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی، اس میں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں وزارت عظمیٰ کے 5 امیدوار ہیں ان کیس آف ڈسکوالیفیکیشن آف عمران خان اینڈ آف کورس ان کیس آف پی ٹی آئیز وننگ نیکسٹ جنرل الیکشن۔ وہ سینیریو اگر آتا ہے، لیکن وہ اس میں 3 امیدواروں کے میں نے نام آپ کو بتائے تھے۔ اب یہ جو 2 جمع 2 ہے = 5، یعنی 2 جمع 2 5 ہو سکتا ہے۔ میں دیانتداری کے ساتھ تاریخ کے حوالوں سے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تجزیہ کروں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا 2 جمع 2 5 پاسبل ہے۔ اور یہ تمام باتیں پاکستانی سیاست سے، معروضی حالات سے، جنہیں ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر اپنا مائنڈ بھی اپلائی کریں گے، خود بھی سوچیں گے کہ یہ کیا ہے۔ بہت سے پاکستان کے تجزیہ کار، دانشور، جید، سینئر صحافی اپنے اپنے طور پر تجزیات میں مصروف ہیں، جن میں ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس صف میں نہیں آتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے سینئر تجزیہ کار ہیں جو صحافت میں ہم لوگوں سے بہت جونیئر ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا بہت جونیئر ہے۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ It's been 32 years، کم و بیش 31 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جرنلزم میں، اور ایکٹیو جرنلزم میں۔ پاکستان کا شاید کوئی ہی معتبر ادارہ ہو جس میں نے کام نہ کیا ہو، شاید نہیں بلکہ ایک ہی معتبر ادارے سے بہت عرصے سے منسلک ہوں، which is جنگ اینڈ جیو گروپ۔ اس کے علاوہ بی بی سی کے ساتھ کام کر رکھا ہے، کئی پاکستان کے جریدوں، عالمی جریدوں میں لکھتا رہا ہوں۔ اینیویز، یہ جو 2 جمع 2 والا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ایک سازش کے ذریعے ختم کیا گیا، اور اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور موجودہ ISI کے چیف جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اور 2-4 کور یا 5 کور کمانڈرز شامل ہیں۔ یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ عمران خان کے اس دعوے کو کچھ دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں اگر سہولت کاری نہیں کی یا سہولت کاری کی ہے تو عمران خان کی حکومت کے جانے کو روکا بھی نہیں۔ یوں بات کر لیتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی یا نہیں تھی، دونوں صورتوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ بد ظن کیوں ہوئی؟ کیا اس میں صرف اور صرف ڈی جی ISI کی تعیناتی کا معاملہ تھا؟ گزشتہ سال اکتوبر میں 6 اکتوبر کو جو معاملات شروع ہوئے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف ایک ہی معاملہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ نقطۂ عروج تھا،
وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس سے پہلے عمران خان کے متعدد ایسے اقدامات تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی خارجہ، داخلہ، معاشی پالیسی کے لیے درست نہیں ہے. آہستہ آہستہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، جن میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، جن میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں، وہ پاکستان سے ناراض ہونا شروع ہو گئے، اور اس حد تک کہ جس کو ڈپلومیٹک سنب کہتے ہیں، ڈپلومیٹک لینگویج میں، پاکستان کو وہ دینا شروع ہو گئے. اب یہ کسی وزیر اعظم کی توہین نہیں ہوتی کہ جب وزیر اعظم کسی ملک کے بادشاہ یا شہزادے کے جہاز پر دوسرے ملک جائے، اور جب وہ واپس آنا چاہے تو وہ بادشاہ یا شہزادہ اپنا جہاز واپس بلا لے اور اس کو کمرشل فلائٹ پر آنا ہو. یہ اس ملک کے وزیر اعظم کی توہین نہیں ہوتی، یا اس فرد کی توہین نہیں ہوتی جو اس وقت وزیر اعظم ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس ملک کی توہین ہوتی، کیونکہ وہ وزیر اعظم اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا. اور جب کسی وزیر اعظم کے کسی ملک کے دورے کے موقع پر، یہ میں تو اشارتاً بات کر رہا ہوں، میں کھل کے بھی کر سکتا ہوں، ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی کابینہ میں جو آپ کے وفد میں جو لوگ شامل ہیں، ان میں سے یہ افراد پرسانا نان گریٹا، یعنی ناپسندیدہ افراد ہیں، ان کو نہ ہم ویزا جاری کرتے، نہ ہم ان کو ویلکم کریں گے، جو کہ مراد سعید تھے. یہ چائنا کے دورے کی میں بات کر رہا ہوں. یہی نہیں، دوسرے ممالک کے حکمران آپ کے ملک کے فوج کے سربراہ کو بتائیں کہ جناب ہم آپ کے لیے کیا جذبات، خواہشات رکھتے ہیں، ہمارے کیا احساسات ہیں آپ کے لیے، اور آپ کے وزیر اعظم کے نجی محفلوں میں ہمارے لیے کیا کلمات ہیں. جب اس ملک کے حکمران ہمارے آرمی چیف سے یہ کہیں کہ یہ جناب یہ گھڑی ہے، یہ ہم نے آپ کے وزیر اعظم کو تحفے میں دی تھی، اور یہ گھڑی دوبارہ ہمارے پاس پہنچائی ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے پہنچائی ہے، پھر وہ بتائیں ساری کہانی. یہ تو ایک معاملہ ہے. چائنا ہم سے ناراض، امریکہ ہم سے ناراض، امریکہ کو خوش کرتے کرتے ہم نے چائنا کو ناراض کر دیا، امریکہ بھی خوش نہیں ہوا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اس پورے علاقے میں، سعودی عرب کا پلڑا کدھر ہے؟ آبویسلی امریکہ. سعودی عرب ہم سے ناراض، سعودی عرب امریکہ کا طفیلی، سعودی عرب کا طفیلی یو اے متحدہ عرب امارات، اور کسی حد تک قطر، بلکہ بڑی حد تک امریکہ کا طفیلی. اس کے بعد ترکی آپ سے ناراض، ایران آپ سے ناراض، افغانستان آپ سے ناراض. انڈیا تو آپ کا اصلی دشمن ہے. اب جب خود مذاکرات کروائے پاکستان نے طالبان کے ساتھ دوحہ میں، امریکہ کے ساتھ، اور جب وہاں پر طالبان آ گئے، امریکہ نے جلدی وہاں سے انخلا کیا، تو اب آپ اندازہ کیجئے ہمارا وزیر اعظم کے کہتا ہے کہ جناب غلامی کی زنجیروں سے آزادی. وہ امریکہ، اس وقت امریکہ کے زخموں پر نمک پاشی کرنا تھی. پھر آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کال آئے گی ان کی. یہ تو ہو گئے جناب آپ کے خارجی معاملات. پھر داخلی سطح پر آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں ایک انتشار کسی کیفیت تھی، معاشی طور پر ملک تباہی کے دھانے پہ چلا گیا تھا. IMF منتیں کر کر کے 2019 میں آپ نے معاہدہ کیا، اور جب آپ کو ویسے احساس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے، تو آپ نے پچھلے سال اس سال فروری میں جب آپ نے قیمتیں بڑھانی تھی پیٹرول اور بجلی کی، IMF سے کیے جانے والے معاہدے کے مطابق آپ نے 10 روپے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، بڑھائی بھی نہیں اور کم کر دی. بجلی کی قیمتیں 5 روپے یونٹ کم کر دی. IMF معاہدے سے پیچھے ہو گیا. آپ تو ملک کو تباہی کی طرف لے گئے تھے. پھر وہ جو بعد میں ہوا، جو خط لکھا، اس سے سب کچھ سمجھ. اب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے، کسی بھی ملک میں اب صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اکنامک میلٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی سیکیورٹی
ایٹ سٹیک ہے، خطرے میں ہے، داؤ پہ ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں اب ظاہر ہے ہماری 6-6.5 لاکھ مسلح افواج ہیں، ان کی ضروریات ہیں ڈیفینس کی، ادروائز تو پھر ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ جی بھارت سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم بھارت سے جنگ کر کے نہیں جیت سکتے، بھارت ہم سے جنگ کر کے کچھ نہیں حاصل کر سکتا، دونوں ایٹمک پاورز ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا، وہ جو ابھی نندن والا جو بالا کوٹ والا واقعہ تھا، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب تجارت کریں، سعودی عرب کو منائیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب اس کو سم اپ کرتے ہیں، ویڈیو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانے کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے؟ اسی سراغ سے وہ دوسری مرتبہ ڈسا جانا چاہے گی؟ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک مرتبہ موقع دیا جس شخص پہ بھروسہ کر کے، اب اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ اس کا تمام گن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حصے میں آیا اس کے اقتدار کے دوران اور اقتدار سے جانے کے بعد۔ محرکات چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن دونوں حوالوں سے اقتدار میں لانے کے لیے لان تان کی گئی اسٹیبلشمنٹ پر، اور جب عمران خان اقتدار سے الگ ہو گئے تو وہ لان تان کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی کسی انسان کا دماغی توازن درست ہو، وہ لائکس اینڈ ڈس لائکس کی معاملات سے ہٹ کر سوچے، انڈیپینڈنٹلی تجزیہ کرے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سلامتی پر یہ جوا کھیل سکتی ہے کہ عمران خان ان کی جماعت کو دوبارہ لایا جائے، عمران خان کو ایک مرتبہ پھر 2/3 اکثریت یا سادہ اکثریت سے وزیر اعظم بنایا جائے اور یہ پھر وہی کریں جو انہوں نے پہلے کیا اور کریں گے وہی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ IMF ناراض ہو جائے، ورلڈ بینک ناراض ہو جائے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ناراض ہو جائے؟ کرپشن کے کتنے میگا سکینڈلز ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ اس کے بعد امریکہ ناراض ہے اور ناراض رہے گا۔ ابھی تو وزیر اعظم ہمارے گئے ہیں، پتہ نہیں اس کے کیا ثمرات نکلتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، میرا خیال ہے وہ پاکستان میں شاید 10-20 دن یہ سیلاب کے دنوں میں انہوں نے گزارے۔ وہ نوجوان 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے عالمی قوتوں کو بنایا ہے۔ اب ہمارے روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ایران کے ساتھ بھی بہتر ہو رہے ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چائنا، اب امریکہ میں بھی برف پگھلنے لگی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جو پاکستانی F-16 کے لیے جو پرزے تھے، جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں F-16 کی مینٹننس کے لیے، وہ ایک عرصے سے وہ امداد رکی ہوئی تھی۔ وہ $450 ملین جو ہے وہ امریکی کانگریس نے منظور کر دیا، انڈیا نے اس پر بڑا واویلا کیا ہوا ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے F-16 کے لیے جو بھی پرزے اور ہالنگ کا جو سامان اور ایویونکس بہت کچھ ہوتا ہے جہازوں میں، وہ سامان امریکہ نہیں دے رہا تھا عمران خان کے دور میں، لیکن وہ اب انہوں نے اس کی منظوری دی ہے۔ $450 ملین، $1 بلین بنتا ہے، یہ $1 ارب۔ اب وہی بات، تو کیا دوبارہ امریکہ کو ناراض کیا جائے گا؟ یورپین یونین نے خط لکھا، آپ کو یاد ہوگا، پوری یورپین یونین عمران خان سے ناراض تھی، تمام اسلامی ممالک عمران خان کی حکومت سے ناراض تھے، تمام، کوئی ایک اسلامی ملک نہیں ہے انکلوڈنگ افغانستان، تمام ان کی پالیسی سے ناراض تھے۔ ایران کا میں پہلے ذکر کر ایران ناراض تھا، چائنا ناراض تھا، قطر ناراض تھا۔ قطر پر الزام لگا دیا جی کہ قطر نے جناب ان سے کمیشن لیا، قطری شہزادے نے یہ کیا وہ کیا۔ بھائی آپ ایک ملک کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی نہیں کرتے، وہ آپ کو امداد دیتے ہیں، پاکستان کو گیس سستی دی، مہنگی دی، اب آپ ان پر بطور ملک، یہی کام آپ نے چائنا کے ساتھ کیا کہ جی چائنا کے ساتھ ٹھیکوں میں بڑے گھپلے ہوئے، کمیشن لیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ چین تو شور شرابہ نہیں کرتا، وہ تو ایکشن لیتا ہے۔ اب مجھے یہ بس
2 جمع 2 اب یہی ہے نا کہ کیا ایک مرتبہ پھر یہ کام کیا جائے گا، عمران خان کو دوبارہ لا کے پاکستان کو مزید تباہی کی طرف دھکیلا جائے گا؟ میرا تو نہیں خیال، کیونکہ میرے نزدیک 2 جمع 2 کبھی 5 نہیں ہو سکتا، 2 جمع 2 4 ہی رہے گا۔ ہاں 3 جمع 2 5 ہو سکتا ہے، پہلے 3 لگا دیں یا جمع کے بعد 3 لگا دیں، پہلے 2 پھر جمع 3، اور یہ 2 جمع 2 ہی رہے گا۔ آپ بتائیے گا ان تمام جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 جمع 2 5 ہو سکتا ہے؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔